اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرتے رہنا، پھر نیکی کے کاموں میں دلچسپی رکھنا، یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھنا، نیکی کے مواقع کو ضائع نہ کرنا. اور اس میں کیا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی کیا بتائی، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. اب مسکرانے پہ کیا خرچ آتا ہے ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے صدقہ شمار کیا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی بسر کرائیں گے. اچھا، یہ بات میں کس لیے آپ کو بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر وہ خاص خوشی اور خاص سکون آ جائے جس سے عام طور پر دنیا کے لوگ محروم رہتے ہیں. مادہ پرستی کا شکار لوگ اس خوشی سے محروم رہتے ہیں. کبھی آپ ٹینشن کا شکار ہوئے، ذہنی تناؤ کا ہوئے؟ یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے، کھا رہا ہے انسانوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو. اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی، ہر مرض کی دوا ہے. اسٹریس مینجمنٹ آج کے دور میں ایک سائنس بن چکی ہے اور مختلف طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے لوگ علاج کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں ہمیں کیا حل دیتا ہے. یہاں میں مولانا وحید الدین صاحب کی ایک تحریر پڑھوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمنٹ کروں گی. زندگی میں بار بار مسائل اور مصائب آتے ہیں، زندگی میں بار بار مسائل اور مصائب آتے ہیں، یعنی مصیبتیں آتی ہیں. ایسا ہر مرد اور عورت کے ساتھ پیش آتا ہے، یعنی کوئی ایک غیر معمولی چیز نہیں ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. ان مسائل اور ان مشکلات سے کس طرح کامیابی کے ساتھ نپٹا جائے، مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کا جواب قرآن کی سورت نمبر 2 کی ایک آیت میں ملتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسائل اور مصائب کے وقت کوئی شخص ذہنی تناؤ کا شکار کیوں ہوتا ہے، یعنی ٹینشن ہوتی کیوں ہے؟ مصیبت کے آنے پر انسان کیوں ٹینس ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ جو کچھ پیش آیا ہے وہ خود فطرت کے قانون کے تحت پیش آیا ہے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو. یعنی ہم کہتے ہیں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر انسان مان لے کہ نہیں اس کو تو ہونا تھا، اور ایسا ہوتا رہتا ہے اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اٹس پارٹ آف لائف. ایکسپٹ کر لے کہ جو ہونا تھا ہو گیا تو ٹینشن ختم ہو جائے گی. مثلا اگر آندھی اور بارش آئے تو وہ بھی انسان کے لیے مسئلہ پیدا کرتی. یاد کر لیجیے پچھلے سال کی بارشیں، کوئی مسئلہ پیدا ہوا تھا؟ میرے خیال ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہوگا. مگر آندھی اور بارش کے وقت آدمی ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا، اس کو فطرت کے قانون کے تحت ہونے والا واقعہ سمجھتا ہے کہ بارشیں تو آتی ہی ہیں، آندھیاں بھی آتی ہیں، اور معتدل انداز میں اس کا سامنا کرتا ہے، یعنی پازیٹیولی اس کو فیس کرتا ہے. یہی معاملہ زندگی کے مسائل اور مصائب کا بھی ہے. یہ چیزیں خالق کے تخلیقی منصوبے کے تحت پیش آتی ہیں. تخلیقی منصوبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے کریشن کا، اس کا یہ حصہ تھی. وہ انسان کے لیے زحمت میں رحمت، بلیسنگ ان ڈسگائز کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ایک چھپی ہوئی بلیسنگ یا نعمت ہوتی ہے، کیونکہ ان مع العسر یسرا ہوتا ہے. آدمی اگر پیش آنے والے مصائب کو اس حیثیت سے لے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو. مسائل یا مصائب کا سامنا کرنے کے 2 طریقے ہیں، یعنی مسائل یا مشکلات کو نبٹنے کے 2 طریقے ہیں.
ایک صبر کا طریقہ ہے اور دوسرا بے صبری کا طریقہ ہے. بے صبری کا طریقہ دوسرے لفظوں میں منفی رد عمل، نیگیٹو رسپانس کا طریقہ ہے. بے صبری کیا ہے؟ نیگیٹو رسپانس. ذہنی تناؤ ہمیشہ بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے. عجلت، جلد بازی، صبر نہ کرنا. اس کے مقابلے میں صبر کا طریقہ آدمی کو ذہنی تناؤ کا شکار ہونے سے بچا لیتا ہے. یعنی انسان اگر ایکسپٹ کر لیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، اس کڑوے گھونٹ کو پی لیتا ہے کہ تو زندگی کا حصہ، پھول کے ساتھ کانٹا ہے، اگر چپ گیا اور خون نکل رہا ہے تو اس خون کو ہٹا دو اور تھوڑا ہاتھ مل لو، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر انسان اس موقع پہ کہے نہیں میں تو آئندہ میں تو پھول کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور میں اس کو دیکھوں گا نہیں، پھر تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے پھول سے ملنے والی خوشبو اور خوشی سے محروم ہو جائے گا. اس دنیا میں ہر آدمی قانون خداوندی بالفاظ دیگر قانون فطرت کے تابع ہے. وہ اپنے آغاز میں بھی اسی قانون کے ماتحت ہے اور اپنے آخر میں بھی اسی قانون کے ماتحت. ایسی حالت میں حقیقت پسندی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت جب بھی کسی مسئلے سے دوچار ہو تو وہ معتدل انداز میں اس کا سامنا کرے اور اس کو اپنے حق میں خیر سمجھ کر قبول کر لے. تکلیف دہ، ناپسندیدہ اور پریشان کن چیزوں کو اپنے حق میں خیر سمجھ کے قبول کر لے. اس میں خیر کے پہلو تلاش کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں کہاں کہاں بھلائی بھی آئی. اس آیت میں مصیبتوں کا مقصد ابتلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بتایا گیا ہے. ابتلا کے معنی امتحان یا آزمائش کے ہیں. انسانی زندگی میں اس قسم کے امتحان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر زیادہ بہتر انسان بنایا جائے. یعنی مشکلات کیوں آتی ہیں؟ انسان کو کیا بنانے کے لیے؟ زیادہ بہتر انسان بنانے کے لیے. جیسے کوئی بھی امتحان، مثلاً پارا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا، تو اگرچہ آپ ایک ٹینشن سے گزرتے ہیں، تکلیف سے گزرتے ہیں، بہت سی مشکلات آپ کو ہوتی ہیں، لیکن کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. مثلاً ایک طریقہ تو پڑھنے کا یہ تھا کہ آپ آئیں، دلچسپی سے لیکچر سنیں اور پھر گھر چلے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں، یاد کریں اور پھر اس کو ریپروڈیوس کریں. دونوں میں سے بہتر کیا ہے آپ کے لیے جو آپ کی شخصیت یا آپ کی ذات یا آپ کے علم کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ اس کو اس درجے میں اپنے اندر اتاریں کہ آپ پھر ریپروڈیوس بھی کر سکیں، پھر آپ مفید بن جاتے ہیں. اور اگر صرف اتنا ہو کہ آپ کی اپنی ذات نے سنا اور آپ کے اپنے اندر تک فائدہ ہے تو وہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے. امتحان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر زیادہ بہتر انسان بنایا جائے. حوادث کسی آدمی کے لیے ترقی کا زینہ ہے. حوادث کے ذریعے، یعنی حادثوں کے ذریعے آدمی کا ذہن بیدار ہوتا ہے، اس کی عقل زیادہ کام کرتی ہے. یعنی ہر حادثہ انسان کو جگاتا ہے، ہوش میں لاتا ہے. مشکلات سے انسان کے اندر پختگی آتی ہے، انسان میچور ہوتا ہے. جیسے کچا برتن آگ میں پک کر پکا ہو جاتا. مٹی تو وہی ہوتی ہے. کبھی برتن بننے کا عمل دیکھا یا سنا یا پڑھا؟ مٹی کو پانی میں ڈال کے گوندھ کے پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص شیپ میں برتن بنایا جاتا ہے، پھر اس کو تپایا جاتا ہے آگ پر. مجھے ایک کارخانہ ایسا دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا جس میں 12 گھنٹے تک برتنوں کو بھٹی میں رکھا جاتا ہے، مسلسل وہ ہیٹ میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسے پکے ہو جاتے ہیں کہ چھوٹا موٹا گرنے سے، ٹھوکر لگنے سے، آپس میں ٹکرانے سے ٹوٹتے نہیں. بہت سے لوگ زندگی میں چھوٹے چھوٹے ٹکراؤ سے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ کچا برتن ہے نا، ٹوٹ جاتے ہیں، دراڑیں آ جاتی ان میں. لیکن جو برتن زیادہ دیر تک پکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک خاص مقدار تک تپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ پھر کام کے ہوتے ہیں، وہ فائدہ مند ہوتے ہیں. اور کچے برتن جن میں دراڑیں ہوتی ہیں وہ کام کے نہیں ہوتے، کچھ بھی ڈالو ان میں سب بہہ جائے گا، فائدہ نہیں اس کا. اور اللہ تعالیٰ جس شخص سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے. آزمائے جانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، پھر جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں.
یعنی جو جتنا درجے میں ان کے قریب ہوگا اس پر آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی. اس سخت آزمائش سے گزر کر جب میچور ہوتے ہیں تو پھر ہی وہ بڑے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. حادثے آدمی کو متحرک کرنے کا ذریعہ ہے، ایکٹیو رکھتے ہیں، ورنہ تو ہم سو جائیں، سست ہو جائیں. جب چیلنجز سامنے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کام کرتے ہیں. حوادث آدمی کے لیے زندگی کے سفر میں مہمیز کا کام کرتے ہیں. حوادث کے بغیر آدمی نامکمل ہے، ٹھوکریں کھائے بغیر آدمی نامکمل ہے. یہ حادثے ہی ہیں جو آدمی کی شخصیت کو مکمل شخصیت بناتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حادثوں کا صحیح مقابلہ یہ نہیں کہ اپنے اندر ذہنی عمل کو سپریس کر دیا جائے یا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے. بہت سے لوگ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ سگریٹ یا شراب کے ذریعے اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مخصوص ورزشوں کے ذریعے اپنے اندر ذہنی عمل کو معطل کر دینا چاہتے ہیں. یعنی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے وہ خاص قسم کی ایکسرسائزز کرنے لگتے ہیں، سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ حقیقی زندگی سے فرار یعنی اسکیپ کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر لیتے ہیں. وہ میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے ذہن کو ایک ایسی حالت میں لے جاتے ہیں جس کو ذہنی تحذیر انٹلیکچوئل اینستھیزیا کہا جا سکتا ہے. میڈیٹیشن سے وقتی طور پر تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ بہت ایک ریلیف ملے گا، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی دیر آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں کھپا رہے ہیں، لگا رہے ہیں اور کچھ اور ہی سوچنے لگ گئے جس کا آپ کی حقیقی زندگی سے تعلق نہیں، تو آپ نے ایک طرح سے اپنے ذہن کو سلا دیا، چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں رہے. اس قسم کے تمام طریقے فطرت کے خلاف ہیں، اور جو چیز فطرت کے خلاف ہو وہ کبھی انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. اسلام نے ہمیں ایسے مواقع پر نہ کوئی میڈیٹیشن بتائی ہے، نہ کوئی ایکسرسائز بتائی ہے. سمپل سا طریقہ بتایا ہے، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اصل بات یہی ہے کہ ناپسندیدہ اور ناگوار حالات میں اپنے آپ کو اپنے مقصد کے ساتھ اگر انسان جوڑ کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے سے بچاتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت مجھے ہمیشہ بہت بہت میرے دل کے اندر ایک ایمان کی کیفیت جگا دیتی ہے. اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اور اللہ تو ہماری مدد کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کے دین کی محبت، اللہ کی اطاعت میں چھوٹی سی کوشش بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے، گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا. انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف، کیونکہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ جن کے پاس کچھ نہیں، معدوم یعنی جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، کوئی ضروریات زندگی نہیں، ان کے لیے اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں، کما کر دیتے ہیں ان کو، اور مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو بات یہ کہ جو اچھے اخلاق ہیں اور لوگوں کی برائیوں اور لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کو معاف کرتے رہنا، اگنور کرتے رہنا، اور سب کچھ واقعی اللہ کے لیے کرنا. صرف یہ نہیں کہوں گے اللہ کے لیے کرنا، واقعی اللہ کے لیے کرنا، تو اس کی جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، زمین بھر میں جو کچھ ہے سب کا سب بھی اگر تم خرچ کر ڈالتے ان پر تو ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں جگا سکتے تھے. تو اللہ کا جو کلام ہے اور اللہ کے ساتھ جو واقعی بے غرضی کا تعلق ہے، بے غرضی کا تعلق یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں یا کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے میں، یہ نہ دیکھو کہ کون ہے جس سے میں بھلائی کر رہا ہوں، کون ہے جس کے میں کام آ رہا ہوں، ہمیں اس سے نہیں غرض. جیسے ایک شخص نے کہا میں صدقہ کروں گا، رات کو کروں گا تاکہ ریاکاری نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے دیا ہے، اتنا چھپا کر دوں گا. تو رات کو اس نے اندھیرے میں کسی کو صدقہ دیا، صبح پتہ چلا اس کو کہ اوہ وہ تو کسی مالدار کو لگ گیا. بڑا اس کو افسوس ہوا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا. اگلے دن اس نے کہا اچھا میں آج تو بہت سوچ سمجھ کے دوں گا، لیکن وہ کسی چور کے ہاتھ لگ گیا. تیسرے دن کسی بہت خراب عورت کے ہاتھ لگ گیا، پروسٹیٹیوٹ کے ہاتھ لگ گیا. بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا میرا صدقہ قبول کیوں نہیں ہو رہا، کبھی کہیں چلا جاتا کبھی کہیں. تو اسے بتایا گیا کہ نہیں، ضائع نہیں ہوا. مالدار شخص ہو سکتا ہے صدقہ لے کر صدقہ کرنے کا سوچے، چور چوری سے باز آ جائے اور ایک
خراب عورت جو ہے وہ گناہ سے باز آ جائے کہ غائبانہ طور پر کس طرح ان کی اللہ نے مدد کی. تو انسان کو مخلص ہو کر، بے غرض ہو کر، نیک نیتی کے ساتھ نیکی کرتے چلے جانا چاہیے. اگر وقتی اور فوری طور پر اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں بھی آتا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے. جب اللہ کے لیے کیا ہے تو ضائع نہیں ہو سکتا. ہم تنگ نظر ہے نا، ایک کام کرتے ہم کہتے 2 اور 2 4، اس کا رزلٹ یوں سامنے آنا چاہیے، میری اس نیکی کا نتیجہ اس شکل میں سامنے آنا چاہیے. کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹا کام ہے یا بڑا، کیا ملے گا اس سے، کیا حاصل ہوگا، لوگ میری تعریف کریں گے کہ نہیں، مجھے کچھ دیں گے کہ نہیں. تو انشاءاللہ جب آپ اللہ اور اپنے بیچ میں سیلف کو ذرا ہٹا کے رکھیں گے، سیلف کو، تو آپ کا سفر تیز ہو جائے گا انشاءاللہ. جب ہم نیکی اس لیے کرتے نا، مثلا اگر میرے گھر میں درس ہوگا تو میں دین پر اتنا خرچ کروں گی، اگر میرے علاقے میں یہ چیز ہوگی تو میں، آج صبح میں ایسے سوچ رہی تھی کہ اگر آئندہ کسی نے میرا انٹرویو کیا تو میں اسے کہوں گی ایک سوال پوچھو مجھ سے کہ دین کے راستے میں رکاوٹیں کتنی ہیں، کون سی رکاوٹ سب سے بڑی تھی. تو میں ضرور کہوں گی کہ لوگوں کی خود غرضیاں اور لوگوں کی ذاتیں، نفس. کیونکہ جب ہم خود غرض ہوتے ہیں نا، میرا فائدہ، میرا بچہ، میرا گھر، میری ذات، میرا نام، میری شہرت، میری اہمیت، پھر دین تو پیچھے چلا جاتا ہے. جب ہم دین کو بلند کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی عزت دے دیتا ہے. لیکن جب ہم خود کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دین تو کہیں رہ جاتا ہے نا ایک طرف، اور پھر اپنی بلندی بھی رستے میں رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا اجر نہیں ضائع کرتا، کسی کا احسان ضائع نہیں کرتا. کسی کا بھی چھوٹا سا نیک عمل، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی انسان نے نہیں دیکھا، وہ کوئی نہیں قدردانی کرنے والا، لیکن اس نیکی کی خوشی آپ ہی کے دل کے اندر لوٹ کر آئے گی. آپ کر کے تو دیکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق آخرت میں بھی عطا کریں گے، یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال اور توازن بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اعتدال والی زندگی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر جب ہماری زندگی میں انتہائی رویے آتے ہیں تو اس وقت یہ مشکل زیادہ پیدا ہوتی ہے. یعنی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا. افراط و تفریط میں کیا آتا ہے؟ مثلاً اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حد سے زیادہ، نفرت کریں تو حد سے زیادہ، غصہ کریں تو حد سے زیادہ، کھائیں تو حد سے زیادہ، سوئیں تو حد سے زیادہ. تو یہ افراط و تفریط ہوتی ہے. تو جب ہم ہر چیز میں حد سے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر اس کا ری ایکشن ہوتا ہے نا، اس کے روح پر اثرات ہوتے ہیں. اس کے لیے معتدل زندگی بسر کرنا ضروری ہے. اور پھر آخری بات توبہ، کیونکہ ڈپریشن عموماً گلٹ سے بھی ہوتا ہے. گناہ کے اثرات بعض اوقات روح پر رہ جاتے ہیں. مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، وقتی طور پر تو اپنے آپ کو تعویل کر کے مطمئن کر لیا کہ نہیں اسی کا قصور تھا، اس لیے میرا حق بنتا تھا کہ میں ایسا کروں. اب چونکہ آپ نے اپنی غلطی مانی ہی نہیں، اس پر توبہ ہی نہیں کی، اس سے نکلے ہی نہیں، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کانٹے بوئیں اور پھر کانٹے آپ کو کاٹنے نہ پڑے. وہ تو کاٹنے پڑیں گے آپ کو. آپ غلط کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، اور پھر وہ آپ پر پلٹے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم تو اندھیرا ہے، اور وہ اندھیرا قیامت کے دن تو ویسے ہوگا، مگر دنیا میں دل پہ آتا ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتا ہے. اس لیے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کی توبہ میں ٹال مٹول نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا دل دیا نا کہ ہلکا سا بال برابر بھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے نا تو وہ دل پر ضرور دکھائی دیتا ہے، وہ نظر آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو نظر انداز کر دے، دیکھنا ہی نہ چاہے، لیکن وہ آتا ہے. جو ہی وہ آنے لگے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو نگیٹ کریں، نہیں کوئی نہیں میں نہیں مانتی، نہیں مان لیں. آپ دیکھیں کہ جو ہی آپ مانیں گے ہم ریلیکس ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتی ہوں میں نے غلطی کی ہے. اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی تو معافی مانگ لیں، سوری کہہ دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ مانیں گے دوسرا بھی ڈھیلا پڑ جائے گا. ہوتا کہ تعلقات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب آپ غلطی نہیں مانتے اور دوسرا شخص بھی کھینچا تانی شروع کر دیتا ہے. آپ اپنی طرف بات کھینچتے، وہ اپنی طرف کھینچتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شدید قسم کا اختلاف ہوتا ہے.
اور پھر وہی لوگ آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں، ان کے اندر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر انسان ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان سمپلی مانے ہاں میرا قصور ہے، میری غلطی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے، رو لیں گے، دعا کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بوجھ اترنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی بہت پیار سے اور بہت محبت سے ہم کو سمجھاتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے. اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. تو یہ ہے علاج. نمبر 1 اس بات کا یقین کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ یقین رکھ کے معافی مانگی جائے. نمبر 2 پھر آئندہ کے لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی جلدی واپس پلٹا جائے. یعنی ایک دفعہ پچھلے سارے معاف کرا کے، جیسے بہن حج کر کے آئی ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ حج مبرور ہوگا، پچھلی ساری صفائی ہو گئی، بس اب تسلی ہونی چاہیے الحمدللہ پچھلے سب معاف ہے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے. اب آئندہ کے لیے چھوٹی موٹی بھی کوتاہی ہو جائے فوراً پلٹو، اس کو لمبا نہ جانے دو. پہلے تو انتظار تھا نا آج پہ جائیں گے تو سب، وہ تو ہو گیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب آئندہ کے لیے چھوٹا سا بھی کچھ کمی بیشی، مثلاً اور کچھ نماز میں تاخیر ہو جاتی، انسان ہے نا، اور پھر انسان گلٹی فیل کرتا ہے میں نے نماز پڑھی بھی تو کیا پڑھی، دیر سے پڑھی، یا کوئی بھی کمی بیشی. کیونکہ وہ جو جہاں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں نا تو وہ ضرور ہمارے اپنے اندر ہی آ کے چپتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے یہاں نہیں ٹھیک کیا. تو ساتھ ساتھ فوراً پلٹو. وانیبوا پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، دور نہیں جانا. شیطان اگر چھوٹا سا بہکا بھی گیا، ذرا سا رستے سے اتارا بھی تو پیچھے نہیں اس کے چل پڑنا، واپس. اور پھر واتبعوا پیروی کرو احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب نے جو چیزیں تمہاری طرف اتاری ان میں سے بہترین چیزوں کی، خوبصورت باتوں کی جو اللہ نے کتاب میں اتاری ہیں ان کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ پکڑ ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ میرے اپنے گناہوں میں کہیں پکڑ ہوئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد، اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما، جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. کوئی بات زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو یا اللہ ہمیں اس سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں سچا علم عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر.
یا اللہ اپنے سوا ہر چیز کا خوف دل سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا سکھا. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا ایسا یقین عطا کر کہ جس سے ہماری دنیا کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں. یا اللہ ہمیں ایسی اطاعت کی توفیق عطا کر جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اور تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. یا اللہ تو ہم پر اپنا فضل فرما. یا رب العالمین جس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، ان کی ساری تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں سب کچھ دور فرما. یا اللہ ان کا حج قبول فرما اور انہیں اپنے حج کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اور آئندہ کے لیے نیکیوں کے دروازے ان پہ کھول دے. یا اللہ ہم سب کو بھی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین ہمارے وقت میں، زندگی میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ہم سے ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض یا من هو علی کل شیء قدیر. یا اللہ ہمارے ہر کام میں اخلاص پیدا کر دے. یا اللہ ہمارا ہر کام ایسا کام ہو جو تجھے پسند آ جائے اور ہماری زندگی میں جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ان سب کو دور کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.